عید نبوی کا زمانہ آ گیا، مل کے پڑھ لے عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ اس واسطے پڑھ کے میری سرکار دا میلاد دا دن اسی محبت نال آیا، عشق نال آیا، جان نثاری نال آیا۔ اسی او لوگ جنہاں دی ماں بھی میلاد مناون والی ہے، باپ بھی میلاد مناون والا ہے۔ اسی او لوگ جنہاں نے مصطفیٰ دے در دولت تو سب کچھ حاصل کیتا۔ اج اگر ساڈیاں عزتاں نے تے میرے نبی دی وجہ تو، ساڈی پہچان ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، ساڈا مقام ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اس واسطے اگر تو کلمہ پڑھیا ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، جنت ملے گی مصطفیٰ دی وجہ تو، راحت ملی ہے سرکار دی وجہ تو۔ اس واسطے محبت نال کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ گج کے سینے کا زور لا کے کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ جھکیا نہ کر، پریشان نہ ہویا کر، سینہ تان کے کیا کر، میں محمد کا غلام ہوں اور اپنے آقا کی خوشی منا رہا، ترانے گا رہا۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ جھکیا نہ کر، سنیا نہ کر، پریشان نہ ہویا کر۔ ساڈا لیڈر ہوئے جڑا رب دا محبوب ہے، ساڈا نبی ہوئے جڑا نبیاں دا تاجدار ہے، ساڈا آقا ہوئے جڑا کل رسولاں دا شہنشاہ ہے، ساڈا نبی ہوئے جڑا کل نبیاں دا سردار ہے۔ اس واسطے شرمایا نہ کر، سینہ تان کے محبت نال زور نال کیا کر، جگہ جگہ تے اعلان کر دے، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ پڑھ لے میرے نال مل کے، چند لمحے، چند سیکنڈ، چند گھڑیاں میرے کول جان دا موقع ملیا، مینوں تہاڈی زیارت دا موقع ملیا۔ ایک قسمت نال دوبارہ نصیب ہوئے گا، محنت کر دے ایسا معاملہ بن جائے۔ 12 ربیع الاول والے دن دی ڈہری جدوں سرکار کول پہنچے نا، رات دا ٹائم ہوئے، اج صبح صلح کے رات تک محمد دے غلام ذکر کرنے والے جدوں میرے آقا دی بارگاہ وچ تیری گل پہنچے، ڈہری پہنچے تے پتہ لگے امتیاز انصاری، مشتاق انصاری دے گھر اندر جیڑی محفل میلاد مناون والے نے، وہ انی محبت نال سونیا تینوں یاد کردے سن تے میرے محبوب فرما دین تسی گواہ ہو جاؤ، میں قبول فرما لینا۔ میری محبت نال کہ کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا۔ اور ایک بات ذہن نشین فرمانا، یاد رکھ لے کہ محمد دی غلامی رائے گاہ نہیں جاندی۔ آج اگر تم میری آقا دی بارگاہ دی اندر بیٹھ کے مصطفیٰ دا دیوانہ بن کے جھوم جھوم کے پڑھیں گا، ایک وقت آئے گا میری آقا تینوں پہچانن گے اور میری سرکار تیرے واسطے مہربانی فرمان گے۔ ایک بات کبھی بھی نہ بھولی، جس محبوب رو پکاریے محبوب تشریف بھی لے آؤ۔ میرے آقا ہر اپنے غلام دی خبر رکھ رہے ہیں۔ آج دی محفل میلاد مصطفیٰ محمد امتیاز صاحب اور انہاں دے والد مشتاق صاحب دی کابش اور انہاں دی والدہ دی محنت نال آئے انعقاد پذیر ہے۔ آج اللہ نے ساڈے تے کرم فرمایا، بس بہانہ ہے نا، کدی کسی چھت تے، کدی کسی مسجد تے، کدی کسی دے گھر اندر اللہ سانو چن لیا ہے کہ اسی اپنے محبوب دی تعریف کرنے ہاں۔ تسی مینوں دسو گا کہ جس نبی دی تعریف اللہ کرے، اس محبوب دی تعریف رب قرآن وچ کرے،
اس بندے دی تعریف کرنا ساڈا کوئی معاملہ نہیں کہ اسی کریں گے تے بات بنے گی. نہیں تو اجے میرا محبوب نے کیتا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جائے یہ رخ تو نقاب ہٹاوے یہ ہاتھ رکھ کے پھلاں دے وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے یہ او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے دھرتی لف لف جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے پتہ بے ادبی ہو جاوے عقل خدا نے انی دیتی تیرے علماں وچ نہ آوے اور علم خدا نے اینا دیتا تیری عقلاں وچ نہ آوے اعظم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے. میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے مہینے مبارک دے اندر آج 12 ربیع الاول دا دن اور ماشاءاللہ تسی سرکار دا میلاد سنن تشریف لے آئے ہو. تھوڑا جہا ٹائم ہے اثر دی نماز دا ٹائم ہونا ہے میں چند لمحے وچ اپنی بات مکمل کرنی ہے. سیدہ آمنہ سلام اللہ فرماندی نے جدوں میرے بطن اقدس وچ میرے پیٹ وچ سونے دا نور آیا نا تے مینوں خوشبو آن لگ پئی. سبحان اللہ کی آن لگ پئی کچھ بولو خوشبو اس طرح آوے کہ جتوں میں لنگا نا اتھے بھی خوشبو آوے میں جتھے جاواں اتھے بھی خوشبو آوے. لوکی کہن لگ پے کہ پترا عرب دے اندر دستور قانون ہے کہ نوہاں خوشبو نہیں لاندیاں تو اجے جوان پترا خوشبو نہ لایا کر. سیدہ فرماندیاں نے میں خاموش ہو جاواں کراں تے میں دل چا کام میں خوشبو لاندی تے کوئی نہیں اگے نالوں زیادہ ہوندی جاندی ہے. سبحان اللہ خوشبو لاندی کوئی نہیں اگے نالوں زیادہ ہوندی جاندی ہے بلکہ سس صحبہ نے حضرت سیدہ آمنہ دی سس صحبہ میری سرکار دی دادی جان نے فرمایا پترا خوشبو نہ لایا کر تو مکے دے چودھری دی نو ہے عبد المطلب دی نو ہے یہ مکے دا سردار ہے ان دی عزت وچ فرق آئے گا. بلکہ ایک دن ماں نے نا چودھری عبد المطلب نو دس دیتا کہ تیری نو خوشبو بڑی لاندی ہے اور جڑی خوشبو ایک دن لاندی ہے نا اگلے دن خوشبو دے نالوں ود ہوندی ہے. سبحان اللہ بڑا سمجھا ہے اثر نہیں ہوندا اینوں دس خوشبو نہ لائے کرے. عبد المطلب فرماندے نے میں ایک دن دین کول بھا کے نا سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا پترا تو کسی عام آدمی دی نو نہیں تو سردار قریش دی نو ہے. سبحان اللہ عبد المطلب چودھری دی نو ہے پترا نہ لایا کر خوشبو. سیدہ آمنہ رو کے عرض کرن لگی ابا جان جس دن دی تواڈے گھر وچ قدم رکھیا خوشبو نہیں لائی سمجھ نہیں آئی جدوں دی اس نور دی وارث بنی آ نا ہر روز نویں تو نویں خوشبو میرے جسم وچ آ رہی ہے. ہر روز نویں تو نویں خوشبو میرے جسم وچ آ رہی ہے. آئے بھی کیوں نہ یہ او نبی ہے جتوں لنگ جائے فضاواں معطر ہو جاندیاں نے. یہ او محبوب ہے جس گلی وچوں لنگ جائے پسینہ خوشبو بکھیر دیندا ہے. آئے بھی کیوں نہ ام سلیم نو پوچھو حدیث مشکات وچ ہوندا ہے ام سلیم فرماندیاں نے ایک دن سرکار میرے گھر آئے نے چمڑے دے گدے تے میرے آقا نے آرام فرمایا. گرمی دے دن سن لجپال نو پسینہ آ گیا او قطرے چمڑے دے گدے تے لگ گئے. میں وہ قطریاں انگلی دے نال سمیٹ کے اس شیشی وچ پا لیا تے میں جدوں میرے گھر دے اندر نا جس دن سرکار آئے نے نا اس تو بعد کبھی خوشبو ختم نہیں ہوئی تے میں اپنی بیٹی نوں نا حضور دے پسینے والا تحفہ شادی تے دتا سی کہ پترا جدوں اپنے سہرے گھر جائے نا تے خوشبو لا لیا کر. اس میری دھی نے اکو واری خوشبو لائی ہے تے جدوں اپنے سہرے دے گھر گئی ہے تے اس سہرے وچ او عزت ہوندی بنی ہے سارے کہندے سن خوشبوواں اسی بھی بڑیاں لانے ہاں پر تیری دھی دی کمال معاملہ ہے اے جتھے بھی جاندی ہے ان دی خوشبو سب تو اعلیٰ بن جاندی ہے. او کیوں نہ خوشبو اعلیٰ ہوے مصطفیٰ دے پسینہ معطر ہی بڑا ہے نا. حضور دی والدہ فرماندیاں نے میرے آقا دا نور مبارک میرے اس وچ آیا بس پھر ہر روز خوشبو بد رہی. ہر مہینے نبیاں دیا بشارتاں مل رہی ہیں. آمنہ گھبرانا تو محمد دی ماں بنن والی ہے. آمنہ پریشان نہ ہویا کر تو طبیعت تاجدار دی والدہ بنن والی ہے. آمنہ گھبرایا نہ کر خاتم النبیین تشریف لے آ رہے ہیں سید المرسلین آ رہے ہیں رحمت للعالمین آ رہے ہیں. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں کدی کدی جانا نہ باہر نکلنا تے مینوں نہ جنگلی جانوراں ویکھ کے ایک دوجے نوں کہنا پراؤ جو محمد دی ماں آ رہی ہے.
صدقے جاواں سنیا تیری ولادت آپ فرماندیاں نے میں بکریاں دے ریبڑے وچ گئیاں بکریاں لین بنا کے میرا استقبال کر رہیاں نے میں جتوں لنگنی ہاں نا وہ لنگن والے درخت میرے تے سلام پڑھ دے نے میں جس جگہ تو گزرنی ہاں پانی مینوں آواز دے کے کہندا ہے آمنہ تکلیف نہ کر جھکیا نہ کر تو اپنی جگہ تے کھڑو اسی خود ہی تیرے کول پانی نے کہنا آ جانے ہاں میں پوچھیا میں پہلے بھی آوندی سا اودوں پانی میرے نال گلاں نہیں سا کردا اودوں پانی میرے قدماں وچ نہیں سی آوندا ہن کوئی نویں گل ہو گئی ہے پانی میرے قدماں وچ آ رہا ہے تے پانی نے کہنا آمنہ اگے کلی آوندی سے ہن نور محمد دی وارث بن کے آ رہی ہے اس واسطے محبت نال کہے نبوی کا زمانہ لب پہ خوشیوں کا ترانہ لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا میرا لال آیا میری گود وچ آ گئے سرکار تے نور ہی نور پھیل گیا میرے آقا آئے نے ہر پاس نور ہے اعلی حضرت نے کیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سونیا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ فرمانیاں نے میری سرکار تشریف لائے نے میری آقا دی اکھاں وچ سرما پیا ہویا حضور غسل کیتے ہوئے نے نجبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمی ہوئے ہوئے نے میری آقا دا جسم معطر مطہر اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیتے ہوئے نے صاف ستھرے جسم دے اتوں خوشبوواں دیاں مہکاں آ رہیاں نے اور میری آقا نے آندیاں سجدہ کیتا اور میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے کائنات نوں دسیا لوگوں میں ماں دے پیٹ وچ بھی نبی ساں اس تو پہلے بھی نبی ساں میرے آقا نے آنیاں دسیا رب حبلی امتی فرمایا لوگوں میں 40 سال بعد نبی نہیں بنیا میں پہلے دن تو نبی ہوں ازل تو نبی ہوں ابد تک نبی ہوں محشر وچ نبی ہوں ہر جگہ تے نبی ہوں گنبد خضرا وچ نبی ہوں اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں یاد رکھو میرے نبی دا میلاد کوئی عام چیز نہیں حضور علیہ السلام تاجدار مدینہ دے غلاماں دا یہ معاملہ رب دا قرآن کہندا ہے جس بندے نے کل بفضل اللہ ہی بابا برحمت ہی فبذالک فلیفرحوا جس بندے نے مصطفیٰ دی آمد خوشی منائی ہے اپنے پیسے لائے نے اللہ رب العالمین اس بندے نہ راضی ہو جان تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی شان ہے آپ دے مقام تے انہیں نے
کہ کائنات دے درختاں دیاں کلمہ بنائیاں جان اور پوری دنیا نو حضور دی تعریف لکھن تے لا دتی جائے اور سارے سمندراں دی سیاہی بنا لئی جائے تے زندگیاں ختم ہو جان گیاں قلم ختم ہو جان گے سمندراں دی سیاہی مک جائے گی مصطفیٰ دی تعریف نہیں مک سکتی سبحان اللہ اس واسطے ساتھیو اللہ نے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے بچپن تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے بڑھاپے تک آخری عمر تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک تے مکھی نہیں بیٹھی سبحان اللہ حضور دے جسم مبارک تے مکھی نہیں بیٹھی اچھا ایک گل ہے جس کمرے وچ حضور ہوندے سن نا اس کمرے وچ مکھی نہیں سی ہوندی سبحان اللہ اینی نفاست اللہ نے عطا فرمائی حضور جس گھر وچ رہندے سن نا اس گھر دا دروازہ مکھی نہیں سی لنگدی ایک تواڈے عقل مند بندیاں کے سوال ہے مکھی نو کنے دسیا سی کہ اس گھر وچ محمد تشریف فرما مکھی نو کنے دسیا مکھی نو کنے دس دیتا اس گھر وچ میں مکھی دی گل دے بعد میں بہلول دانا دی گل کر جاواں حضرت بہلول دانا دریائے دجلہ دے کنارے تے بیٹھے نے تو دریائے دجلہ دے کنارے دے وچنا دریائے دجلہ دے وچنا پیالی پانی دی بھردے نے بار بار بہلول دانا این کر کے اس طرح این پاندے نے پانی پھر ڈول دے پھر پانی پاندے نے پھر ڈول دے تو سارے جاگ رہے اور سمجھ رہا ہوں میں کی کہہ رہا کہ بہلول دانا مجذوب اللہ دا فقیر ہے گل سمجھان دا انداز ہوتا ہے نا میں کہنا مکھی نو کنے دسیا مصطفیٰ دا گھر ہے بہلول دانا نے گل سمجھائی ہے بڑے پیارے انداز نال یعنی پیالی پانی دی بھردے نے بہلول دانا پانی وچوں دریا دجلہ وچوں سوڑ دیندے نے پھر بھردے نے پھر روڑ دیندے نے تواڈے ورگے سمجھدار بندے کول لنگدے سن تے کہندے سن بابا پاگل ہو گیا بابا مینٹل ہو گیا بابا مجذوب جو ہویا انہوں پتہ کوئی نہیں کسے گل دا کہ سارا دن ہی دھیان کردا رہندا ہے ایک دن کسے تواڈے ورگے سیانے بندے آکھیا بابا جی نہ تے پانی مکدا ہے تے نہ تہاڈی پیالی بھردی ہے یہ چھڑ دیو کام دفع کرو ہر روز جدوں ویندے آ پانی پیالی بھردے ہو ڈول دیندے ہو بھردے ہو ڈول دیندے ہو آپ نے انہوں بازو تو پکڑ کے کول بھا کے فرمایا یار میرا دل کردا ہے میں نہ دجلہ سارے دریا دا پانی اس پیالی وچ بند کراں سبحان اللہ ماشاءاللہ میرا دل کردا ہے میں سارا پانی دریائے دجلہ دا اس پیالی چ پا لو دریائے دجلہ دا سارا پانی اس پیالی وچ بند کراں انہوں نے کہا بابا جی عقل دا علاج کرو کہ اس پیالی وچ دجلہ دا سارا پانی کیویں بند ہو جائے گا ہزاراں لکھاں میل لمبا دریا ہے تے تسی پورے دریا دا پانی اندے وچ بند کرنا چاہندے ہو بابے نے گل سنی تے بابا دھمال مارن لگ پیا مست بابا سی مجذوب دھمال ماردا رہیا بڑی دیر اٹھ کے نا پھر دھمال تو بعد بیٹھ گیا آندا مسئلہ حل ہو گیا اے تینوں پتہ ہے نا کہ دجلہ دا پانی اس پیالی وچ نہیں آوندا انہوں نے کہا جی بابا جی نہیں آوندا انہوں نے کہا پکی گل یاد رکھ لے انہوں نے کہا بالکل یاد ہے جی دجلہ دا پانی اس پیالی وچ نہیں آئے گا پھر آپ نے فرمایا اگر دجلہ دا پانی چھوٹی جی پیالی وچ نہیں آ سکدا تے تیری چھوٹی جی عقل وچ مولا علی دا مقام کیویں آ سکدا حیدری 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 علی دا مقام تے یہ سمجھ وچ نہیں آوندا محمد دا مقام تیری سمجھ وچ کیویں آئے گا اس واسطے مکھی نو کنے دسیا کہ اس گھر وچ وڑنا نہیں اپنے گھر وچ لال ہے تو اعلی قسم دے ماسک کلر لال ہے جنوں مچھر مار دے نے لائٹاں لال ہے پھر اپنے کمرے بیڈ روم دا دروازہ کھول مکھی اندر ہون گے اپنے دروازے تے لال ہے سب کچھ تے پھر تو اندر وڑ تینوں پتہ لگ جائے گا مکھی کیویں جاندی ہے لیکن میں سنیا تیری ذات تو صدقے جاؤں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سونیا میں تانوں صرف انساناں واسطے نہیں ہر جگہ واسطے ہر جانور واسطے مخلوقات واسطے نباتات واسطے جمادات واسطے حیوانات واسطے نباتات واسطے تانوں میں کائنات دا رسول بنا کے بھیجا مکھی نو دس دتا گیا ہے ایک کمرہ تے دور دی گل ہے چار دیواری بھی نہیں لنگنی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ لے جا مدینے سرکار دی نالے مبارک کا صدقہ اللہ پاک سانو سارے نو حضور دے در دولت دی حاضری نصیب فرمائے میں بڑی دیر تک اوتے ویندا رہیا اللہ اکبر رب و نظارہ نصیب فرمائے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھ کے میں دیکھیا ہے کہ جدوں کبوتر آوندے نا سرکار دے روزے دے قریب یعنی پچھو بڑی پرواز نال بڑی تیزی نال آوندے نے
پہلے نا حضور دے گنبد خضرا تو نا کو 5 فٹ دور نا بریک مار دے سبحان اللہ پچھو بڑی تیزی نہ آؤں نان سٹاپ کبوتر آ رہے ہیں اٹھ دے حضور دے گنبد خضرا تو 5 فٹ پیچھے بریک مار کے سپیڈ ہلکی کر دے جدو حضور دا روزہ آندا نا پہلے اچھے ہوندے نے تے سرکار دے گنبد خضرا تو پھر نیویں ہو جاندے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ نیویں ہو کے نا جی مغل صاحب اگے جا کے پھر اچھے ہوندے نے میں صدقے جاواں سونیا تیری شان تو تیری تے بات ہی کیا ہے نا جانوراں نوں یہ بھی پتہ ہے محمد دے گنبد تو بھی اونچی پرواز نہیں کرنے سبحان اللہ یہ بھی جانور جانتے نے سرکار ایک دن گزر رہے نے تے ہرنی جال وچ پھسی ہوئی ہے انہیں میری سرکار نو آواز ماری سبحان اللہ تسی صرف گل سنی آواز ماری لیکن یہ تے ویکھو نہ ہرنا نہیں ہرنی نہیں گلاں ہر بندہ سن لیندا ہے تانوں کان ہی نہیں سمجھ آندی جڑا روزانہ تہاڈے بنیرے تے چان چان کردا ہے مصطفیٰ نو ہرنی نے آواز ماری میری آقا نے سن لی سبحان اللہ تے پھر آقا نے سمجھ لی سرکار نے اودی گل سنی اور سمجھی ہے آقا جی دے ہوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک سنن والا ہے ہزاراں دیاں ٹولیاں سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے نا گل سنی حضور دے کول گئے آپ نے فرمایا دس کی گل ہے انہیں کہا سونے اللہ جپالا تسی کائنات دے رسول ہو سبحان اللہ سونے محبوب اللہ جپالا تسی کائنات دے رسول ہو صرف انساناں دے رسول نہیں تسی جانوراں دے رسول ہو سونے محبوب اج میرے بچے بھوکے نے میں انہاں نوں دودھ نہیں پلا سکی لجپالا میں جدوں نکلی ہوں انہاں واسطے کچھ لین واسطے چارہ اکٹھا کرن واسطے یہودی شکاری نے جنگل کے اندر ایک جال لگا کے میں پکڑ لے آئے محبوبہ میں پریشان میرے بچے میں نو ڈیگ دے ہونے سونیا میری مدد فرماؤ نا مدد فرماؤ نا اس بی بی نے اس ہرنی نے کیا ہوئے گا سونیا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سارا یا رسول اللہ پڑھ لے زبان نہیں کھس جاندی سیل کمزور نہیں ہوندے ذرا سونے دا زور لا سیل بھی نویں پے سکدے نے محمد دی محفل دوبارہ نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی محبت نال سینے دا زور لا کے پڑھ او زرنی کیا ہوئے گا سونیا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہوں تجھ کو پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہوں تجھ کو پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ اے سبھی نے عرضہ کی جنہ سونے محبوبہ بھوکے نے میرے بچے بھوکے نے تسی تے لڑی پالو نا تسی تے کرم فرمان والے ہو نا اللہ نے دانوں دکھیاں دی مدد کرنے واسطے بھیجے آئے سونے محبوبہ مصیبتاں وچ کوئی ہووے تانوں آواز مارے تسی مدد فرما دیندے ہو میرے آقا فرماندے نے کی چاہنی ہے ہرنی ہے عرض کر دیے سونیا میں چال وچ پسیاں مینوں تھوڑی دیر مہلت دے دیو میں اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاواں گا میرے نبی نے جال کھول دیتا میرے آقا نے اور میری سرکار نے خود اپنے قدمیان رحمت قدمان مبارک اپنے نلہنے مبارک جال دے اتے رکھ کے حضور کھڑے ہو گئے ہرنی چلی گئی یہودی آ گیا شکاری کہنے لگا تو کون ہے فرمایا مینوں محمد کہندے نے مینوں محمد کہندے نے یہودی نے نام سنیا تے ایک باری ہل گیا کیونکہ اعلان کیتا گیا مکے اندر محمد جادوگر یہودی کہنے لگا پریشانی دی عالم اندر اے تے سونی جائے میں نو کس طرح اندر گل کراں کس طرح گفتگو کراں لکھی کہندے نے جادوگر لیکن ان دی حسن دی کیا کہنا ہے انہیں کہا تو چنگا نہیں
میرے نال کیتا میرا پھسیا ہویا شکار تو واپس بھیج دیتا میں بڑی مشکل نال ہرنی شکار کی سی لجپال ہنس کے فرمان لگے مسکرا کے فرمان لگے گھبرانا چند لمحے بعد تیرا شکار واپس آ جائے گا یہودی کہنے لگا میں سنیا تے تیرے بارے اگے بھی بڑا کچھ سی لیکن آج عجیب جیاں گلاں تو کر رہے ہیں کدی شکار نکلیا ہویا بھی واپس آوے سرکار نے فرمایا تیرے کو نکلے تے واپس نہیں آؤں گا وہ جڑا ایک باری محمد نو ویکھ جائے وہ بار بار واپس جڑا ایک باری محمد نو ویکھ لوے بار بار واپس آوندا ہے اجے چند لمحے گزرے نے نام شاکار مصطفی محبت نال سماعت کرو اجے چند لمحے گزرے نے ہرنی آ گئی ہے اون چار بچے بھی نال آ گئے نے آ کے سرکار دے قدماں تے سلام عرض کیتا حضور دے قدماں نے رحمت نو چومیا بوسے دتے نال سرکار فرماندے نے تو دودھ پلان گئی سی انہاں نوں بھی لے آئی ہے کہندی سونیا میں انہاں نوں جا کے دسیا ہے میں رحمت للعالمین نال وعدہ کر کے آئی ہوں جلدی جلدی فیڈ کر لو دودھ پی لو میں واپس جانا ہے وہ کہندے نے اسی اونی دیر تک دودھ نہیں پیواں گے جنی دیر تک سونے دی زیارت نہیں کر سکاں اس وقت محبت نال کہ عید نبوی کا زمانہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا عید نبوی کا خوشیوں کا ترانہ بس ایک بات سے نشین فرما لے ایک بات سے نشین فرما لے اسے حضور دی آمد دی استقبال دی خوشی وچ بیٹھے ہیں اور ساڈا یہ بیٹھنا ساڈے سونے محبوب قبول فرمان گے محبت کا آخری شعر پڑھ اور اس تو بعد دعا کران گے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمن گیا اللہ کرے ساڑھے سیرے دلان دے اندر بھی کالس ختم ہو جائے میرے نبیوں نے جنہوں رب نے نور والا بنا کے بھیجی ہے اور اللہ حضرت میری بریلی دے غیرت مند امام نے فرمایا یہ دعا کر لے تمہیں تے ہمیں دعا کریے اللہ میرے تیرے اندر دے دلان دی زنگ بھی اتار دے اللہ حضرت فرمانے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا